جب اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو وہ پتھر پر اپنے سر کو مارنے لگا اور اس قدر زخمی ہوا کہ خون سے لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ اس وقت قید میں تھا۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ اپنے امام کی مدد کے لیے کربلا نہ پہنچ سکا۔ اس نے یہ قسم کھائی کہ جس دن بھی وہ قید سے رہا ہو کر باہر نکلے گا، بحکم خدا تمام قاتلین حسین اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کرے گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا۔ یہ شخص کون تھا؟ حضرت امام حسین سے اس کا کیا تعلق تھا اور اس نے یزیدیوں کا قتل عام کیوں کیا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس تاریخی شخصیت کا مکمل احوال جاننے کی کوشش کریں گے۔ غم حسین میں ڈوبا یہ مجاہد مختار سقفی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے امام حسین کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ مختار کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم اگر حسین ابن علی کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو حضرت امام حسین پر جو ظلم ہوئے ہیں وہ 1 انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ مختار کا پورا نام مختار ابن ابو عبید سقفی تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں شامل تھے اور حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ مختار کا تعلق عرب کے مشہور و معروف قبیلے بنو ثقیف سے تھا۔ ابن اسیر نے مختار کو صحابہ میں شامل کیا ہے، جبکہ اکثر مورخین نے اسے تابعین قرار دیا ہے۔ مختار کو لوگ کیسان کہا کرتے تھے۔ روایتوں کے مطابق حضرت امام حسین نے ایک دفعہ مختار کو اپنے زانو پر بٹھایا اور اسے قیس کہا تھا، تب سے لوگ اسے کیسان کہنے لگے۔ بچپن سے ہی مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی۔ وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس جنگ میں مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ مختار نوجوانی سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اور اہل بیت سے نہایت عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا اس وقت مختار کوفہ میں تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ حضرت امام حسین نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے حضرت امام حسین سے رابطہ کیا اور کوفہ و بصرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت امام حسین کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے، کیونکہ حضرت امام حسین دنیا و آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ لہٰذا حضرت امام حسین کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو حراست میں لے لیا۔ اسے 100 کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر کو کاٹ کر ابن یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم سے مختار کو حضرت امام حسین کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا گیا۔ مختار نے جب امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو بہت گریہ ازاری کرنے لگا اور روتے ہوئے اپنے سر پر مارنے لگا۔ اسی وقت مختار نے اپنے دل میں یہ قسم کھا لی کہ وہ حضرت امام حسین کے قاتلین کو چن چن کر مارے گا اور آپ کے اہل بیت کا قصاص لے کر رہے گا۔ کچھ دنوں کے بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر چلا جائے۔ مختار سقفی نے کوفہ کو الوداع کہا اور اپنے سینے میں دہکتے ہوئے بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلا گیا۔ مختار نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا۔ اس نے پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ مختار نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جو حضرت علی کے جانثار سپاہی مالک اشتر کا بیٹا تھا اور اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی چھوٹا سا لشکر تھا جسے مختار نے اپنی فوج میں ملحق کر دیا۔ رفتہ رفتہ مختار کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مختار کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیت سے محبت اسے بار بار حسین ابن علی کی شہادت یاد دلا رہی تھی۔
مختار نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک وہ ایک ایک یزیدیوں کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک نہ کر دے۔ مختار نے سن 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن مطیع کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ مختار نے اس سے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ سن 66 ہجری میں مختار نے اعلان کیا کہ وہ حضرت امام حسین اور آپ کے اصحاب کے خون کا بدلہ لے گا۔ امیر مختار سقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا تھا جس نے ان لوگوں کی ایک لسٹ بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے اور جنہوں نے حضرت امام حسین کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ اس فہرست میں جتنے لوگ بھی شامل تھے، مختار نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا، جن میں شمر اور عمرو بن سعد وغیرہ بہت سے حضرات شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب مختار ان قاتلین کو پکڑتا تو ان سے پوچھتا کہ کربلا کے میدان میں تم نے حضرت امام حسین پر کیسے کیسے ظلم کیے تھے۔ وہ پوری داستان سناتے اور مختار اس داستان کو سن کر زار و قطار روتا تھا۔ سن 67 ہجری میں مختار کے سپہ سالار اور ساتھی ابراہیم اشتر نے عراق کے مقام موصل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر مبارک پر چھڑیاں مار کر بے حرمتی کی تھی، لہٰذا مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی مقام پر اس کے سر کو رکھا جہاں اس نے امام حسین کا سر رکھا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ کی مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس کی ناک کے ایک نتھو میں داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکل گیا۔ اس طرح اس سانپ نے 3 دفعہ یہ عمل کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس عبرتناک منظر کو اہل کوفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور عمرو بن سعد کے سروں کو مختار نے حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام سجاد کے پاس مدینہ بھیجے، جسے دیکھ کر آپ نے مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ روایتوں کے مطابق مختار کے قیام کو امام سجاد کی اجازت اور حمایت حاصل تھی۔ سن 68 ہجری کے بعد مختار کی عمارت کمزور پڑنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی مصعب نے کوفہ پر حملہ کر کے مختار کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آخری لمحے میں مختار سقفی نے غسل کیا اور خوشبو لگائی اور نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی مہلت دے دی کہ اس نے تمام قاتلین حسین کو جہنم واصل کر دیا۔ اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ قلعے سے باہر آیا اور مصعب کی فوج سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔